باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 12 فسح۔ اور خداوند نے ملک مصر میں موسیٰ اور ہارون سے کلام کر کے کہا کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع ہوگا اور یہ تمہارے سال کا پہلا مہینہ ہوگا۔ اسرائیل کی ساری جماعت سے تم کلام کرو اور کہو کہ اس مہینے کے 10ویں دن ہر ایک مرد اپنے آبائی خاندان کے مطابق گھر پیچھے ایک برا لے، اور اگر کسی کے گھرانے میں برا کھانے کے لیے آدمی کم ہو تو اپنے ہمسائے کے ساتھ جو اس کے زیادہ نزدیک ہو مل کر نفری کے شمار کے مطابق ایک برا لے رکھے۔ تم ہر ایک آدمی کے کھانے کی مقدار کے مطابق برے کا حساب لگانا، اور تمہارا برا بے داغ نر 1 سال کا ہوگا، اور اسے تم بھیڑوں یا بکریوں میں سے لوگے، اور تم اسے اس مہینے کے 14ویں دن تک اپنے پاس محفوظ رکھو۔ تب بنی اسرائیل کی کل جماعت شام کے وقت اسے ذبح کرے، اور وہ اس کے خون میں سے لیں اور اسے ان گھروں کی جس میں سے اسے کھائیں دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر لگا دیں، اور اس کا گوشت آگ سے بھنا ہوا اسی رات کھائیں، فطیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ اسے کھائیں۔ تم اسے کچا نہ کھاؤ اور نہ پانی میں ابلا ہوا، بلکہ سب کچھ، یعنی اس کا سر، مما، اس کے پاؤں اور انتڑیوں کے آگ پر بھنا ہوا ہو، اور تم صبح تک اس میں سے کچھ نہ چھوڑو، اور اگر صبح تک کچھ بچ رہے تو اسے آگ سے جلاؤ، اور تم اسے اسی رات کھانا کہ تمہاری کمریں بندھی ہوں، جوتیاں تمہارے پاؤں میں اور لاٹھیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں، اور اسے جلدی سے کھا لینا، کیونکہ یہ خداوند کی گزران ہے، اور میں اس رات مصر کی زمین میں سے گزروں گا اور ملک مصر کے سب پلوٹھے آدمیوں کے اور چپایوں کے ماروں گا، اور مصریوں کے سب معبودوں پر قضا جاری کروں گا۔ میں خداوند ہوں، اور وہ خون ان گھروں کے لیے جن کے اندر تم ہو تمہارا نشان ہوگا، اور میں خون دیکھ کر تم سے گزر جاؤں گا، اور جب میں ملک مصر کو ماروں گا تو وبا ہلاک کرنے کے لیے تم پر نہ آئے گی۔ یہ دن تمہارے لیے ایک یادگار ہوگا، اور تم اسے گویا خداوند کی بڑی عید مانو گے۔ تم اسے بڑی شادمانی کے ساتھ نسل در نسل ابدی فرض جان کر عید مناؤ گے۔ 7 دن تک تم فطیری روٹی کھاؤ۔ پہلے ہی دن تم اپنے گھروں کو خمیر سے خالی کرو، اور جو کوئی پہلے دن سے لے کر 7ویں دن تک خمیری روٹی کھائے وہ شخص اسرائیل میں سے خارج کیا جائے گا، اور تمہارے لیے پہلے دن مقدس مجمع ہوگا اور 7ویں دن بھی مقدس مجمع ہوگا۔ ان میں کچھ کام نہ کیا جائے، لیکن وہی جو ہر ایک کے کھانے کے واسطے ہے صرف وہی کیا جائے گا۔ اور تم یہ عید فطیر کرتے رہنا، کیونکہ میں نے خاص اسی میں تمہارے لشکروں کو ملک مصر سے باہر نکالا۔ اور تم اس دن کو پشت در پشت ابدی فرض مناتے رہنا۔ پہلے مہینے کے 14ویں دن کی شام سے مہینے کے 21ویں دن کی شام تک تم فطیری روٹی کھاؤ۔ 7 دن تک تمہارے گھروں میں خمیر نہ پایا جائے، کیونکہ جو خمیر کھائے گا وہ شخص اسرائیل کی جماعت میں سے خارج کیا جائے گا، خواہ وہ پردیسی ہو اور خواہ ملک میں پیدا ہوا ہو۔ تم کوئی خمیری چیز مت کھاؤ، بلکہ اپنے سب مسکنوں میں فطیری روٹی کھاؤ۔ تب موسیٰ نے اسرائیل کے سارے بزرگوں کو بلایا اور ان سے کہا، جاؤ اور اپنے گھرانوں کے مطابق برے لو اور فسح ذبح کرو، اور زوفے کا میٹھا لے کر اس خون میں جو باسن میں ہے ڈبو،
اور باسن کے خون میں سے اپنے دروازے کی دہلیز کے دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر چھڑکو، اور اپنے گھر کے دروازے سے کوئی صبح تک باہر نہ جائے۔ اور خداوند مصریوں کو مارنے کے لیے آئے گا، اور جب خون کو دروازے کی دہلیز کی دونوں طرف اور اوپر کی چوکھٹ پر دیکھے گا تو دروازے پر سے گزر جائے گا، اور ہلاک کرنے والے کو مارنے کے لیے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہونے نہ دے گا۔ اور اس امر کو فرض کے طور پر اپنے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے ہمیشہ کے لیے مناؤ، اور جب تم اس ملک میں داخل ہو جو خداوند اپنے قول کے مطابق تمہیں دے گا تو اس عبادت کو مناؤ۔ اور جب تمہارا بیٹا تم سے کہے کہ اس عبادت سے تمہاری کیا مراد ہے، تو تم کہو کہ یہ قربانی خداوند کی فسح ہے جو مصر میں بنی اسرائیل کے گھروں سے گزر گیا، جس وقت اس نے مصریوں کو مارا اور ہمارے گھروں کو بچایا۔ تب لوگوں نے زمین پر گر کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل چلے گئے، اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے فرمایا تھا۔ 10ویں آفت، پیلوٹوں کا قتل۔ اور جب آدھی رات ہوئی تو خداوند نے ملک کے مصر کے سب پیلوٹوں کو فرعون کے پیلوٹے سے لے کر جو تخت پر بیٹھتا تھا اس قیدی کے پیلوٹے تک جو قید خانے میں تھا، اور چوپایوں کے سب پیلوٹوں کو ہلاک کیا۔ تب فرعون رات ہی کو اٹھا، اور اس کے تمام درباری اور سارے مصری بھی اٹھے، اور مصر میں بڑا بھاری نوحہ تھا، کیونکہ کوئی گھر نہ تھا جس میں کوئی مردہ نہ ہو۔ تب اس نے موسیٰ اور ہارون کو رات کے وقت ہی بلایا اور کہا کہ اٹھو، اور تم دونوں اور بنی اسرائیل میرے لوگوں کے درمیان سے نکل جاؤ، اور جیسا تم نے کہا جا کر اپنے خداوند کی بندگی کرو، اور جیسا تم نے کہا اپنے گلے اور اپنے گائے بیل بھی لے جاؤ اور روانہ ہو، اور مجھے بھی دعا دو۔ اور مصری ان لوگوں سے اصرار کرتے تھے کہ ملک سے جلد چلے جاؤ، کیونکہ انہوں نے کہا ہم سب کے سب مر جائیں گے۔ اور ان لوگوں نے آٹا گوندھا ہوا بیشتر اس کے کہ وہ خمیر ہو جائے، آٹے کی لگنوں سمیت کپڑوں میں باندھ کر اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور بنی اسرائیل نے موسیٰ کے کہنے کے موافق کیا، اور انہوں نے مصریوں سے چاندی کی چیزیں اور سونے کی چیزیں اور کپڑے مانگے، اور خداوند نے لوگوں کو مصریوں کی نظر میں عزت بخشی کہ انہوں نے انہیں جو کچھ مانگا دے دیا، اور انہوں نے مصریوں کو لوٹا۔ بنی اسرائیل کی روانگی۔ تب بنی اسرائیل نے رمسیس سے سکونت کی طرف کوچ کیا، اور بال بچوں کو چھوڑ کر پیدل مرد تقریباً 6 لاکھ تھے، اور ایک بڑا امبو بھی ان کے ساتھ گیا، اور گلے، گائے بیل اور مویشی کثیر تعداد میں۔ اور انہوں نے اس گوندھے ہوئے آٹے کی فطیری روٹیاں پکائیں جو وہ مصر سے لے کر نکلے تھے، کیونکہ خمیر نہ تھا، اس لیے کہ وہ مصر سے زبردستی نکالے گئے اور ٹھہر نہ سکتے تھے کہ اپنے لیے کچھ کھانا تیار کر لیں۔ اور بنی اسرائیل نے ملک کے مصر میں 430 برس قیام کیا۔ اور ایسا ہوا کہ 430 برس گزرنے کے بعد ٹھیک اسی دن خداوند کے سارے لشکر ملک کے مصر سے باہر نکلے۔ یہ خداوند کے لیے شب بیداری تھی جب وہ انہیں ملک کے مصر سے باہر نکال لایا۔ خداوند کی مخصوص شدہ رات ہے جسے بنی اسرائیل نسل در نسل منایا کرتے ہیں، شرائع فسح۔ اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا کہ یہ فسح کی رسم ہے، کوئی اجنبی اس میں سے نہ کھائے، اور ہر ایک زر خرید غلام جس کا ختنہ ہوا اس میں سے کھائے، اور مسافر اور مزدور اس میں سے نہ کھائیں، وہ ایک ہی گھر میں کھائی جائے، گوشت میں سے کچھ گھر سے باہر نہ جائے، اور نہ اس کی ہڈی توڑی جائے۔ بنی اسرائیل کی سب جماعت ایسا ہی کرے۔ اور اگر کوئی بیگانہ تمہارے ہاں آئے اور چاہے کہ خداوند کے لیے فسح کرے تو اپنے سب مردوں کا ختنہ کرائے، تب نزدیک آئے اور فسح کرے،
اور وہ ایسا ہوگا جیسا وہ جو اس ملک میں پیدا ہوا ہے، اور کوئی نامختون اس میں سے نہ کھائے۔ اس کے لیے جو ملک میں پیدا ہوا ہے اور بیگانے کے لیے جو تمہارے بیچ میں آ کر رہے، ایک ہی شریعت ہوگی۔ اور سارے بنی اسرائیل نے ویسا ہی کیا جیسا کہ خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے فرمایا تھا، اور ٹھیک اسی دن خداوند نے بنی اسرائیل کو اس کے لشکروں کے ساتھ ملک مصر سے باہر نکالا۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔